نہیں صاحب دیکھیں، اگر آپ وفاق کے جو 3 ڈومینز ہیں اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو بات تو ختم ہوگی پھر۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وفاق جس کی آپ بات کریں ان کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا۔ کس وجہ سے نہیں دیا؟ کیونکہ ان کی پالیسیاں، ان کے کام، ان کی حرکتیں، ان کا ملک کے ساتھ دشمنانہ جو پالیسی ہے وہی آج آپ دیکھیں انہوں نے اڈاپٹ کی ہے۔ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ ساری معاملوں کے اندر جا کر یہ بات کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جہاں ہماری حکومت اس وقت قائم ہے وہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے صوبے کی عوام کو ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، صوبے کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمارا کام ہے وفاق کو رہنمائی دینا کہ عمران خان کی یہ پالیسی تھی، اس کے مطابق یہ حل نکلا تھا۔ آپ آپریشن سے مزید عمران خان صاحب نے کس کے ساتھ مذاکرات کیے؟ عمران خان صاحب نے مذاکرات کیے تھے اس وقت کی افغان حکومت، حالانکہ اشرف غنی جو ہے وہ مخالف تھا، مختلف تھی، امریکن گورنمنٹ تھی، اس کے باوجود دیکھیں طالبان بنائے کس نے؟ ضیاء الحق نے۔ ضیاء الحق کدھر ہے؟ اس کا کوئی حساب لینے والا ہے؟ ضیاء الحق وہ جس نے نواز شریف صاحب کو بنایا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو لوگ ادھر بسائے گئے تھے 2022 کے بعد جب حکومت گئی، جو تھا عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا، 165 ملاقاتیں ہوئی، یہ لوگ یہاں پہ تھے، عمران خان صاحب کے دور میں تھے، عمران خان صاحب کی مرضی سے سارا ہوتا رہا، انہی کی مرضی سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے بالکل ان کی حکومت کے اندر ریجیکٹ کیا گیا، کابینہ نے، وہاں کے نمائندوں نے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو بسایا جائے جو طالبان ہیں اور وہ ہتھیار پھینکیں۔ رجیم چینج کے بعد جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، جون کا مہینہ تھا، جب جولائی کے اندر جا کر رانا ثناءاللہ نے بھی ٹویٹ کیا کہ ہم نے طالبان سے جو مذاکرات ہیں وہ ہم نے اس کو پروسیس کو آگے بڑھانا ہے، تو یہ سارا بسایا تھا انہوں نے۔ اب دوسری یہ چیز ہے کہ فار ایگزامپل اگر اس کے اندر جا کر اگر آگے تحقیق کی جائے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو طالبان یہاں پر لے کر بسائے گئے ہیں، فار ایگزامپل جی 4000 بندے ہیں، تو ان کو کم از کم یہ تو ہوگا نا، ہمارے اداروں کو ان کے پاس ریکارڈ ہوگا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے آپارا مارکیٹ ہے، اس کے ساتھ یہ 2 گھروں کے اندر یہ اتنے لوگ بسائے ہیں، آگے بنی گالا کے اندر اتنے، لاہور کے اندر، اس نے مخالفت کی تھی، اس نے مخالفت کی تھی، یہ ان پی ڈی ایم حکومت کو اس نے چیلنج کیا تھا، اس نے آپ کی گورنمنٹ ہماری کیبنٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پالیسی باجوہ کی تھی، ساتھ فیض کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کریں، لیکن فیض کوئی اور تھے نہیں، باجوہ فیض آرمی چیف اور ڈی جی ایسا تھے نا۔ عمران خان نے کیا؟ عمران خان نے کہا کہ میں کابینہ سے پوچھوں گا، اپنے نمائندوں سے پوچھوں گا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے انکار کیا۔ یہ رجیم چینج کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا، جو آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بسانے والے آپ ہیں، اس وقت بھی سارا کچھ کرنے کو سپورٹ کرنے والے آپ ہیں، جس نے دہشت گرد طالبان بنائے اسی نہیں نواز شریف کو بنایا، اسی نہیں پہلے وزیر اعلیٰ وہ لے کر آئے، تو یہ سارے ایگریمنٹ سارا آپ کے دور میں ہوا بھائی۔ اچھا یہ فرمائیے گا مولانا، یہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے اور یہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے ان کی لائن بڑی ہارڈ ہے کہ اب اگر افغانستان سے حملہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ فوجی شہید ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی مذاکرات کریں ان کے ساتھ، اور وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ انڈیا چلے گئے، انڈیا جا کے بیٹھ گئے اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ کشمیر تو ہے ہی انڈیا کا، تو اس صورتحال میں کون مذاکرات کرے گا اور کیسے معاملہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیں چودھری صاحب، ملک کے حوالے سے جب آپ کسی اور ملک کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کی امن اور دفاع کے حوالے سے پالیسی اور ہوتی ہے، جب آپ انٹرنل لا اینڈ آرڈر کو ایڈریس کرتے ہیں تو پھر آپ کی پالیسی اور ہوتی ہے۔ اب دیکھیں آپ نے ماضی قریب میں انڈیا کے ساتھ جنگ لڑی، لیکن جب آپ کچھ دنوں کی جنگ لڑنے کے بعد دنیا آپ کے بیچ میں آئی، امریکہ آیا، سعودی عرب آیا اور آپ کو ایک سیز فائر تک لے گئے۔ آپ نے ایران نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ نے اس کے جواب میں ایران پر حملہ کیا، لیکن پھر دنیا کے ہمارے دوست جو ہے وہ بیچ میں آئے اور مذاکرات ہوئے اور چیزیں جو ہے پھر وہ سٹریم لائن ہوئی۔ اب بھی اگر افغانستان کے حوالے سے، چونکہ وہ پاکستان کے علاوہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، تو اس پڑوسی ملک کے ساتھ اگر ہماری جنگ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو اس میں ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ آئیں گے، وہ بات بھی کر رہے ہیں اور شاید وہ اس کو ایک مذاکرات کے ذریعے ایک بندگی انجام تک بھی لے جائیں۔ یہ تو آپ کا کسی بیرونی آپ کے پڑوسی ممالک کے ساتھ جنگ کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک آپ کے انٹرنل لا اینڈ آرڈر کی بات ہے، دیکھیں انٹرنل لا اینڈ آرڈر میں بسد احترام جوتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے صوبے کی اگر بات کروں، پچھلے 12 سال سے اس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ لا اینڈ آرڈر کس کا سبجیکٹ ہے؟ وہ صوبے کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ کیا پچھلے 12 سالوں میں یہاں جس بدامنی کا ہم شکار ہوئے ہیں، جس طرح لوگوں کا قتل عام ہوا ہے، جس طرح لوگ دھماکوں میں شہید ہوئے ہیں، تو کیا اس کی جوابدہی کس نے کرنی ہے؟ جہاں تک دیکھیں انہوں نے بات کی، ریکارڈ پر آپ نے بھی ان کی تصحیح کی، لیکن ریکارڈ پر موجود ہے کہ باجوہ صاحب کی پالیسی، جنرل فیض حمید صاحب کی پالیسی کو انڈورس باقاعدہ بیانات میں دنیا کے سامنے اور پاکستان کے سامنے عمران خان صاحب نے کیا کہ جی ہم ان کو لا رہے ہیں،
ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم ان کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو بسا رہے ہیں. تو اس طرح اگر جب وہی لوگ اب ریاست کے مد قوم کے سامنے تقریر کی تھی عمران خان صاحب نے, انہوں نے کہا جی 35,000 لوگ ہیں تو کیا ہم ان کو مار دیں؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپشن یہی ہے کہ ان کو یہاں پہ آباد کرتے ہیں, اپنے سامنے رکھتے ہیں ان کو. تو ریکارڈ پر وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں چودھری صاحب, اور انہوں نے باقاعدہ انڈورس کیا اس پالیسی کو. اب آج اگر وہی افریت ہے ہمارے سامنے مد مقابل کھڑا ہے, اور وہ بھی ایسے صوبے میں کھڑا ہے کہ جس صوبے میں پچھلے 12 سال سے جو ہے وہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے, تو پھر لازمی بات ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے ان کا سبجیکٹ ہے, صوبے کا سبجیکٹ ہے, پھر ان کو جوابدہی تو کرنی پڑے گی. پھر اس طرح کی بات سے نہیں ہوگا. میں ہمارے دوست ہیں بیرسٹر دانیال صاحب, لیکن دیکھیں آپ ان تقریروں کو, یہ علی امین صاحب نے بھی کہا تھا, اسی طرح کے انداز میں ابتدا میں آنے کے بعد انہوں نے یہ سب کیا تھا. تو کیا ہمارے صوبے میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ رک گئے تھے؟ کیا وہ روک پائے تھے؟ تو میرا نہیں خیال کہ اب آنے والی حکومت یا آنے والے چہرے بھی وہ اس کو روک پائیں گے. ہاں, یہ سوال ان کے لیے ہے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے. میرا سوال ان کے سامنے ہے کہ پچھلے 12 سال سے اگر اس صوبے میں ان کی حکومت ہے اور لا اینڈ آرڈر ان کا سبجیکٹ ہے, تو یہ اس صوبے کے لوگ کس سے پوچھیں گے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے, جب آپ ان کو لاتے بھی ہیں, ان کو انٹیگریٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو بساتے بھی. ٹھیک ہو دانیال صاحب, یہ فرمائیے سر, یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ افغانوں کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں. اب اگر ایک صوبہ کہہ رہا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. میں ویسے اس چیز کے خلاف ہوں آنسٹلی, اگر میرا اپینین مانگیں گے, میرا اپینین مختلف ہے. لیکن جب آپ کا ایک صوبہ کہہ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ خود مذاکرات کرے یا آپ کے ساتھ مل کے مذاکرات کرے, تو جب آپ نے اتنے لوگوں کو موقع دیا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آپ نے وہاں پہ بھیجا تھا, تو آپ ان کو ایک موقع دے دیں. موقع دینے میں کیا حرج ہے؟ یہ آپ کے پاس سوال ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.